بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام نوید ہے۔ اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، لیکن کچھ یادیں ایسی ہوتی ہیں جو عمر بھر انسان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ جب آنکھیں بند کرتا ہوں تو بچپن کے وہ دن سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں، جیسے کل کی بات ہو۔ ہمارا ایک چھوٹا سا گھر تھا، مٹی کی دیواریں، ٹپکتی چھت اور دل میں بے شمار خواب۔ ہم 6 بہن بھائی تھے، 5 بہنیں اور میں اکلوتا بھائی، اور ان سب میں سب سے بڑا بھی میں ہی تھا۔ جب میرا باپ مرا تو میں صرف 8 برس کا تھا۔ ایک دن اماں مجھے اسکول سے لینے نہیں آئی، میں خود ہی واپس آ گیا تو دیکھا کہ گھر کے باہر عورتیں بیٹھی رو رہی تھیں۔ اماں نے مجھے سینے سے لگایا اور بس اتنا کہا، اب تو ہی میرا سہارا ہے نوید۔ اس دن مجھے معلوم نہیں تھا کہ سہارا کیا ہوتا ہے، لیکن اتنا جان لیا تھا کہ اب کچھ بدل چکا ہے۔ اماں نے سلائی کڑھائی، دوسروں کے کپڑے دھونا، برتن مانجنا، سب کچھ کیا، بس ہمارے پیٹ بھرنے کے لیے۔ اور میں پہلے بچہ تھا، پھر آہستہ آہستہ ذمہ داری بن گیا۔ 5 بہنیں تھیں، سب کی آنکھوں میں امید تھی۔ ان کی ہنسی سادہ تھی لیکن میری فکر گہری۔ میں پڑھنا چاہتا تھا، مجھے اسکول جانا اچھا لگتا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا کتابوں سے پیٹ نہیں بھرتا۔ 4تھی جماعت میں تھا جب میں نے مدرسے کے استاد کے ساتھ ساتھ کپڑے استری کرنے کی دکان پر کام شروع کر دیا۔ دن میں پڑھتا، شام کو استری کرتا اور رات کو بہنوں کے ساتھ گھر کے کونے میں چپ چاپ بیٹھ جاتا۔ اماں اکثر کہتی، نوید، پڑھ لکھ کر بڑا آدمی بننا، لیکن یاد رکھنا تیرے بعد ان 5 کا کوئی نہیں۔ یہ سن کر میں خاموش ہو جاتا، کبھی شکایت نہیں کی، کبھی سوال نہیں کیا۔ میرے ہم عمر بچے گلی میں کرکٹ کھیلتے اور میں چپ چاپ بھٹی کے سامنے کپڑے سیدھا کرتا۔ ایک دن جب میں پیٹرک کے امتحان دے رہا تھا، اماں کو بخار تھا۔ میں نے اسکول سے آ کر اس کا ماتھا چھوا، وہ تپ رہی تھی۔ اماں نے میری طرف دیکھ کر کہا، نوید، ایک دن تو استاد بنے گا، اللہ کرے تو سفید کپڑے پہنے، کالے بورڈ پہ لکھے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اور میری بہنیں؟ اماں بولی، ان کے لیے دعا ہے کہ تو ان کا سہارا بنے۔ یہ ایک ماں کی خواہش تھی اور میں وہ خواہش بن کر جینے لگا۔ میٹرک کے بعد بھی میں نے تعلیم نہیں چھوڑی، لیکن ساتھ ساتھ اب میں ایک اسکول میں جز وقتی کام کرنے لگا۔ کبھی جھاڑو دیتا، کبھی کلاس روم صاف کرتا، بس پیسوں کی کمی نہ ہو۔ میرے جوتوں میں سوراخ ہوتے تھے، لیکن بہنوں کے چپل نئے ہوتے تھے، یہ میری خوشی تھی۔ ایک رات بہنیں آپس میں گپ لگا رہی تھیں۔ سب سے چھوٹی سائمہ کہنے لگی، بھائی کو کہیں باہر بھیج دیتے ہیں، دبئی یا سعودیہ، پھر ہم سب کی زندگی بدل جائے گی۔ میں خاموشی سے دروازے کے پاس بیٹھا سن رہا تھا۔ اماں نے فوراً کہا، نہیں، نوید کہیں نہیں جائے گا، ہمیں وہ یہیں چاہیے۔ یہ سن کر مجھے پہلی بار یہ احساس ہوا کہ میری موجودگی کسی کے لیے سکون ہے۔ وقت چلتا رہا جیسے چلتا ہے۔ میں نے ایف اے مکمل کیا، پھر بی اے، اور آخرکار میری محنت رنگ لائے۔ گورنمنٹ اسکول میں میری بطور استاد تقرری ہو گئی۔ اس دن اماں کی آنکھوں میں آنسو تھے لیکن خوشی کے۔ انہوں نے کہا، آج تو وہ بن گیا جو تیرے ابا بننا چاہتے تھے۔ سرکاری اسکول میں استاد کی ملازمت ملی تو لگا جیسے برسوں کی محنت کسی سمت جا رہی ہے۔ اماں نے وہ دن عید کی طرح منایا۔ میرے ہاتھ میں تنخواہ کا پہلا لفافہ آیا تو اس کا رنگ دیکھ کر خود کو بڑا آدمی سمجھنے لگا، مگر جب اس لفافے کو کھولا اور ماں کے ہاتھ پر رکھا تو چپ چاپ اماں کی نظریں بہنوں کی طرف اٹھ گئیں۔ اب ان کے نصیب کا وقت آ گیا ہے نوید، اب تو ان کا باپ بھی ہے، بھائی بھی۔ تنخواہ کوئی زیادہ نہیں تھی، لیکن اماں کو یقین تھا کہ بیٹے کی نوکری سب کچھ بدل دے گی۔ پہلے مہینے ہی میں نے ماں کو 4 سلے ہوئے سوٹ لے دیے، بہنوں کے لیے چھوٹے موٹے تحفے لایا۔ ان کے چہروں پر جو چمک دیکھی وہی میری تنخواہ کا اصل فائدہ تھا، مگر ماں کی آنکھوں میں کچھ اور بھی تھا، کچھ دور کی فکریں۔ سائمہ 16 کی ہو گئی ہے، رفیقے کا لڑکا باہر سے آیا ہوا ہے، شاید بات بن جائے۔ یوں رشتوں کی باتیں شروع ہو گئیں۔ ہر ہفتے اماں کہیں نہ کہیں پیغام بھجواتی، مگر ہر بار ایک ہی جواب آتا، لڑکی اچھی ہے مگر جہیز کا کیا دے رہے ہیں؟ میں کبھی چپ ہو کر سنتا، کبھی دل میں کڑتا۔ اماں کی زبان رک رک کر چلتی، ہم غریب لوگ ہیں، دعا دے سکتے ہیں۔ ایک بار ایک صاحب بہنوں کو دیکھنے آئے۔ اماں نے کپڑے استری کیے، سالن بنایا، بہنیں صاف ستھری ہو کر بیٹھی تھیں۔ وہ چلے گئے تو اماں نے کہا، کہتے ہیں 2 تولے سونا، فریج اور موٹر سائیکل چاہیے۔ اماں، میری پوری تنخواہ ملا کر بھی وہ کچھ نہیں آتا۔ جانتی ہوں بیٹا، مگر سائمہ بھی کب تک بیٹھی رہے گی؟ شادی کی عمر، پردہ، سسرال کا خواب، یہ سب اب ہر بہن کے چہرے پر لکھی کہانی بن چکی تھی۔ میں نے کئی جگہ رشتے دیکھے، لیکن ہر جگہ ایک ہی سوال، دلہن کے ساتھ کیا دے رہے ہیں؟
ایک دن میں دفتر سے واپس آیا تو ماں چپ بیٹھی تھیں۔ کیا ہوا اماں؟ رفیقی والوں نے کہہ دیا بغیر سامان کی شادی نہیں کریں گے۔ میں نے خاموشی سے پانی پیا اور کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ دل میں کچھ ٹوٹ سا گیا تھا۔ اگلے دن اسکول کے ہیڈ ماسٹر سے کچھ پیسے ادھار مانگے۔ وہ میرے خلوص کو جانتے تھے۔ بولے، نوید سوچ کر لینا، قرض لینا آسان ہے، اتارنا مشکل۔ سر، بہن کی شادی کا سوال ہے، عزت کا سوال ہے۔ یوں میں نے پہلا قرض لیا، پھر دوسرا، تیسرا، اور دیکھتے دیکھتے سائمہ کی شادی ہو گئی۔ سادگی سے ہوئی، لیکن مجھے معلوم تھا اس سادگی کے پیچھے چھپے قرضوں کی کتنی گرہیں بندھی ہیں۔ رفیقے والوں نے شادی کی بات کہا، شکر ہے کچھ تو دیا۔ میں نے سر جھکا لیا، نہ بول سکا نہ کچھ سنا۔ باقی 4 بہنیں ابھی باقی تھیں اور رشتے والے ہر بار نیا مطالبہ لے کر آتے۔ اماں ہر بار کہتی، ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ ایک دن میرے دوست کامران نے کہا، یار تو کب شادی کرے گا؟ عمر نکل رہی ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، جب سب بہنوں کے فرض ادا ہو جائیں گے، ابھی میرے پاس فرصت نہیں۔ اماں تو کچھ کہتی ہوگی؟ کہتی ہے، پہلے بہنوں کی فکر کر اپنی بات میں۔ پھر دوسری بہن کا رشتہ طے ہوا۔ اس بار جہیز میں الماری، بیڈ اور LED ٹی وی کی مانگ آئی۔ میں نے سنا تو ہنسا، یہ تو جیسے خریداری کی لسٹ ہے۔ اماں نے آنکھیں چراتے ہوئے کہا، بیٹا جو دے سکتے ہو دے دو، باقی اللہ کے حوالے۔ اب قرض کا بوجھ اور بڑھ گیا، لیکن بہن کی رخصتی کے بعد جب وہ مڑ کر اماں کو دیکھتے ہوئے روتی گئی تو لگا شاید یہ آنسو قرض سے زیادہ قیمتی تھے۔ تیسری بہن کی شادی پر میں نے سونا گروی رکھوایا، چوتھی کی شادی پر موٹر سائیکل بیچ دی، 5ویں کی شادی پر تو میری تنخواہ کے کاغذات تک رہن رکھ دیے، اور یوں 5 بہنیں اپنے گھر سدھار گئیں۔ جب 5 بہنیں اپنے گھروں کو سدھار گئیں تو اماں نے ایک دن شام کی چائے کے ساتھ کہا، نوید اب تجھے بھی گھر بسا لینا چاہیے، اب یہ گھر بہت سنسان لگنے لگا ہے۔ میں چپ رہا، کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے صرف اتنا بولا، اماں قرض ابھی باقی ہے، قرض تو زندگی بھر رہے گا، مگر تیرے سر پر چھت تو ہونی چاہیے جو تیری ہو، بیوی تیرے دکھ کے ساتھ ہی بنے گی۔ اماں کی بات کو میں نے ٹالا نہیں، بس سنا اور چپ رہا۔ 2 ہفتے بعد اماں نے دوبارہ بات چھیڑی، تیری خالہ کی بیٹی صبا اچھی ہے، تربیت والی ہے، اگر تو راضی ہو تو بات آگے بڑھاؤں۔ خالہ کا گھر ہم سے زیادہ غریب تھا، صبا پڑھی لکھی تھی، نرم مزاج، لیکن مجھے یہ رشتہ کسی مجبوری کی صورت لگتا تھا، پھر بھی اماں کی خوشی کے لیے ہاں کرتی۔ اماں کو بس یہ یقین تھا کہ بیوی گھر کی ہو، سمجھدار ہو۔ میں نے بھی زیادہ سوال نہیں کیے، نکاح سادگی سے ہو گیا۔ خالہ نے 2 جوڑے کپڑے، ایک چولہا اور ایک مٹی کی ہنڈیا دے کر بیٹی رخصت کر دی۔ دل میں کچھ کھٹکا مگر زبان بند رکھی۔ صبا ہمارے گھر آ گئی، وہ بات کم کرتی، زیادہ سنتی، ہر وقت اماں کے ساتھ لگی رہتی، گھر کے کاموں میں بھی، لیکن دل کا وہ حصہ جو میری محبت کا مستحق تھا وہ شاید کہیں اور الجھا ہوا تھا۔ پہلے دن ہی اماں نے چپکے سے میرے کان میں کہا، بیوی ہے، نئی دلہن، اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا۔ میں نے ہلکا سا سر ہلا دیا، لیکن اندر ہی اندر کچھ کھوکھلا سا تھا۔ اس کا کوئی جہیز نہیں تھا، نہ بیڈ، نہ کچن سیٹ، نہ سونے کا کوئی زیور۔ ہر وہ چیز جسے میں سالوں سے بہنوں کی شادی میں لیتا دیکھتا آیا تھا، اب میری اپنی شادی میں کہیں نہ تھی۔ ایک دن جب محلے کے ایک پرانے دوست نے مجھ سے ہنسی مذاق میں کہا، نوید دلہن کے ساتھ کیا کیا آیا؟ میں چپ ہو گیا۔ اس دن پہلی بار دل میں چپتی ہوئی چپ لگی۔ صبا نے کسی دن میرے لیے قورمہ بنایا، میں نے چکھا اور بس اتنا بولا، یہ سالن بھی تمہاری ماں کے جہیز جیسا ہے، بے ذائقہ۔ اس نے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ برتن اٹھا کر کچن میں چلے گئے۔ اماں نے بعد میں کہا، نوید وہ تو بیچاری ہے، تمہارے ساتھ نبھانے آئی ہے، اس کا کیا قصور ہے کہ اس کی ماں باپ کچھ نہ دے سکے؟ قصور وہی ہے اماں کہ خالی ہاتھ آئی ہے۔ میں نے بہنوں کی شادی پر دنیا بھر کا سامان دیا، کسی نے خالی ہاتھ قبول نہیں کیا، اور میں نے سب کچھ برداشت کر کے خالی ہاتھ قبول کر لیا۔ ماں نے مجھے غور سے دیکھا، جیسے کہنا چاہتی ہو کہ یہ کون بول رہا ہے، میرا بیٹا یا کوئی اور؟ وقت گزرتا رہا، صبا ہر دن کوشش کرتی رہی کہ گھر کا سکون بنائے رکھے، لیکن میرے جملے، میری طنزیہ خاموشیاں اس کے صبر کو مسلسل آزماتی رہیں۔ میں نے کبھی کھل کر محبت نہیں دی، نہ کبھی کچھ اچھا کہا۔ وہ میرے لیے صرف ایک عورت تھی جو میری زندگی کا حصہ تو بن گئی تھی، لیکن دل کا نہیں۔ پھر ایک دن اماں نے بتایا، صبا امید سے ہے۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، پھر سر ہلا کر کمرے میں چلا گیا۔ 9 مہینے گزرے، ایک دن اسپتال سے فون آیا، مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے۔
میں نے فون بند کیا، جیب میں ڈالا اور دفتر کی طرف نکل گیا۔ نہ اسپتال گیا نہ بچی کو دیکھا۔ شام کو اماں نے بتایا بچی بہت پیاری ہے، بالکل تیری جیسی آنکھیں ہیں۔ تو کیا کروں اماں، بیٹا ہوتا تو شاید خوشی بھی ہوتی۔ صبا نے بچی کا نام ماہا رکھا۔ وہ اس کے آس پاس ایسے گھومتی رہتی جیسے کوئی خزانہ ہو۔ میں نے کبھی اس کو گود میں نہیں اٹھایا، نہ کبھی ماہا کو پیار سے بلایا۔ ایک بار اماں نے زور دیا، بیٹی ہے، تیرے خون کا حصہ ہے، کچھ تو شفقت دکھا۔ شفقت؟ میں تو وارث چاہتا تھا، بیٹی کا کیا فائدہ؟ صبا نے تب بھی کچھ نہیں کہا، بس ماہا کو اپنی آغوش میں لیا اور اندر کمرے میں چلی گئی۔ میں شام کو باہر بیٹھ کر چائے پیتا رہا، جیسے کچھ خاص ہوا ہی نہیں۔ محلے کی عورتیں دیکھنے آتی، بیٹی مبارک ہو، اور میں زبردستی مسکرا کر کہتا شکریہ۔ دل میں خلا بڑھتا جا رہا تھا، ہر چیز میں کمی محسوس ہوتی، بیوی کی خاموشی، بیٹی کی موجودگی، سب کچھ ایک بوجھ لگنے لگا۔ ماہا کی پیدائش کے بعد گھر میں ایک خاموش سا معمول بن گیا تھا۔ صبح صبح سے شام تک ماہا کے پیچھے گھومتی، اماں گھر کے چھوٹے موٹے کام سنبھالتی، اور میں نوکری، قرض اور اپنی الجھنوں میں الجھا رہتا۔ لیکن اس معمول کو توڑنے میں زیادہ وقت نہیں لگا۔ دوسری بار جب صبا امید سے ہوئی تو اماں نے ہلکی سی خوشی کے ساتھ ذکر کیا، شاید اب بیٹا ہو جائے، گھر میں رونق آ جائے گی۔ میں نے خشک لہجے میں کہا، امید کی بات ہے، پر یہ بھی پہلے جیسا نہ ہو۔ صبا نے کچھ نہیں کہا، وہ پہلے ہی جان چکی تھی کہ میں کس سوچ کے ساتھ سانس لیتا ہوں۔ مہینے گزرے، اس کے پیٹ کا ابھار بڑھا اور میری خاموشی مزید گہری ہوتی گئی۔ 9 مہینے بعد جب دوسری بچی کی پیدائش کی خبر ملی تو میں اسپتال کی راہداری میں بیٹھا ایک پرانی فائل کے صفحات الٹ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے آ کر بتایا، مبارک ہو، ایک اور بیٹی ہوئی ہے، ماں اور بچی دونوں ٹھیک ہیں۔ میرے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ میں نے خاموشی سے کاغذات سمیٹے اور بغیر اندر جائے اسپتال سے باہر نکلا۔ شام کو اماں نے دروازہ کھولا، میرا چہرہ دیکھا اور آہستہ سے بولی، بیٹا بھی اللہ کی دین ہے، بیٹی بھی۔ اماں، یہ بات تب اچھی لگتی ہے جب سنی جا رہی ہو، خود پر بیتے تو جلن ہوتی ہے۔ ماں نے میرے چہرے کی طرف دیکھا، کچھ کہنا چاہا، پھر خاموش ہو گئی۔ صبا کی کوکھ سے دوسری بیٹی بھی آ گئی اور میں اس دن سے دونوں بیٹیوں سے اجنبیت کا رویہ رکھنے لگا۔ ماہا اب 2 سال کی ہو چکی تھی اور نیا پیدا ہونے والا بچہ بھی ماں کی گود میں تھا۔ میرے لیے دونوں صرف اضافی ذمہ داریاں تھیں۔ ایک دن میں دفتر سے آیا تو ماہا دروازے پر کھڑی تھی، چھوٹے ہاتھوں میں پانی کا گلاس تھا۔ میں نے گلاس پکڑا اور تیز لہجے میں کہا، گر جائے گا، یہ کام بڑوں کا ہے۔ وہ ڈر گئی، پیچھے ہٹی اور صبا اسے اپنے ساتھ لے گئی۔ اماں پاس بیٹھی تھی، بولی، بچی ہے، باپ سے پیار چاہتی ہے، ڈانٹ نہیں۔ محبت بیٹے سے ہوتی ہے اماں، بیٹیوں سے صرف خرچ بڑھتا ہے۔ اماں نے اپنی چادر سیدھی کی اور بولی، بیٹیوں کو جب تو ہی قبول نہیں کرے گا تو دنیا کیا کرے گی؟ ان دنوں اماں کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، کبھی کمر میں درد، کبھی بخار۔ میں دواؤں کی پرچیاں خرید کر لاتا، مگر وقت اب ان کے ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ وہ اکثر کہتی، تو دل سے سخت ہوتا جا رہا ہے نوید، اللہ دل نرم کرے۔ میں جواب دیتا، اماں، وقت نے نرم رہنے کی اجازت ہی کب دی ہے؟ چند مہینے بعد اماں بستر سے نہ اٹھ سکی۔ میں نے اسکول سے چھٹی لی، ڈاکٹر بلایا، دوائیں لایا، لیکن وقت کی زد سے کوئی بچا نہیں۔ اماں ایک رات خاموشی سے دنیا سے چلی گئی۔ نماز جنازہ کے بعد جب لوگ تعزیت کر کے واپس چلے گئے تو گھر میں صرف 3 وجود باقی رہ گئے، میں، صبا اور 2 چھوٹی بچیاں۔ صبا نے اماں کے لیے قرآن خوانی رکھی، کچھ دنوں تک محلے کی عورتیں آتی رہیں، لیکن میں اندر سے مزید کھوکھلا ہو چکا تھا۔ اماں میرے اندر جو تھوڑا بہت نرمی کا باندھا چھوڑ گئی تھیں، وہ بھی ان کے ساتھ قبر میں دفن ہو گیا تھا۔ اب صبا کی آنکھوں میں خوف تھا، وہ پہلے بھی میری خاموشی سے ڈرتی تھی، اب میرے رویے سے سہمی رہتی۔ بچیاں بھی دن بدن محتاط ہو گئی تھیں۔ جب میں گھر آتا تو دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کونے میں بیٹھ جاتی۔ ماہا اب 3 سال کی تھی اور چھوٹی ہیرا بمشکل 7 مہینے کی۔ ایک بار ماہا نے صحن میں کھیلتے ہوئے میری چپل پہن لی اور ہنستے ہوئے کہنے لگی، بابا دیکھو، میں آپ جیسی لگ رہی ہوں۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، نکالو میرے جوتے، یہ کھیلنے کی چیزیں نہیں۔ صبا نے فوراً آ کر اسے اٹھا لیا۔ چلو ماہا، بابا تھکے ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا جیسے ہر دن میں کوئی نہ کوئی بات نکالتا، جسے صبا کو احساس دلاتا رہوں کہ وہ کچھ نہیں لائے، کچھ نہیں دے سکی، اور اب صرف بیٹیوں کی قطار لگا رہی ہے۔ بیٹیوں کے درمیان گزرتے دن میرے لیے روز ایک نیا بوجھ بن گئے تھے۔ ماہا اب اسکول جانے لگی تھی اور چھوٹی ہیرا بھی بولنے لگی تھی۔ دونوں بہنیں گھر میں کھیلتی، ہنستی اور مجھ سے بات کرنے کی کوشش کرتی، لیکن میں ہر بار دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا۔
ایک شام اسکول سے واپسی پر میں نے اپنا بیگ میز پر رکھا اور چپ چاپ صوفے پر بیٹھ گیا۔ صبا نے پانی کا گلاس دیا، میں نے ایک گھونٹ پیا اور سامنے بیٹھے ماہا کو دیکھا جو اپنی کاپی میں رنگ بھر رہی تھی۔ یہ سب کس کام کے ہیں؟ نہ ان کے پاس جہیز ہوگا، نہ ان کا باپ کچھ دے سکے گا، صرف بوجھ بڑھتا جا رہا ہے۔ صبا نے آہستہ سے کہا، اللہ نے جو دیا ہے اس کا شکر ادا کریں۔ شکر؟ میں ہنس پڑا۔ 2 بار اللہ نے دیا، دونوں بار بوجھ، اب تیسرے کی نوبت آئے تو شاید وہی دے گا جو مجھے وارث بنا سکے۔ اسی رات میں دیر تک بیٹھا کچھ سوچتا رہا۔ پھر اگلے دن اسکول میں اپنے کولیگ وسیم سے بات کی۔ وسیم، میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ چونکا۔ کیوں؟ پہلی بیوی زندہ ہے، بچے بھی ہیں، مجھے بیٹا چاہیے۔ وسیم نے خاموشی سے سر ہلایا، پھر آہستہ سے بولا، میری بہن نمرہ ہے، طلاق یافتہ ہے، اس کا شوہر نشئی تھا، مار پیٹ کرتا تھا، نکاح کے چند مہینے بعد طلاق دی تھی، اب ماں باپ کے گھر ہے۔ میں نے کچھ لمحے سوچا، پھر کہا، اگر وہ مان جائے تو بات آگے بڑھاؤ، میں تیار ہوں۔ 1 ہفتے بعد نمرہ سے نکاح ہوا۔ نکاح ایک سادہ سی تقریب میں ہوا، چند لوگ، چند دعائیں اور ایک اور رشتہ میرے نام کے ساتھ جڑ گیا۔ جب نمرہ کو پہلی بار گھر لایا تو صبا نے دروازہ کھولا، خاموشی سے نمرہ کو اندر لے گئی، نہ کوئی تانا، نہ کوئی شکوہ۔ کمرے میں صاف چادر بچھائی، چائے بنائی اور واپس بچوں کے کمرے میں چلی گئی۔ میں کمرے میں بیٹھا سوچتا رہا کہ شاید صبا کسی دن شور کرے گی، بچوں کو لے کر چلی جائے گی، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ بس خاموش ہو گئی تھی۔ نمرہ کی شخصیت الگ تھی، وہ باتوں میں تیز، طور طریقے میں جدید، لیکن اندر سے وہ بھی زندگی کے زخموں سے گزر چکی تھی۔ چند دنوں میں گھر کے ماحول کو سمجھنے لگی۔ ماہا اور ہیرا پہلے پہل نمرہ سے ڈری ڈری رہتی، لیکن نمرہ ان سے شفقت سے پیش آتی، کبھی ان کے بال سنوارتی، کبھی کہانیاں سناتی۔ ایک دن نمرہ نے مجھ سے کہا، آپ کی بیٹیاں بہت پیاری ہیں، ان سے بات کر لیا کریں۔ میں نے طنزیہ کہا، محبت کا فائدہ، کل یہی بوجھ بنیں گی۔ نمرہ نے کوئی جواب نہ دیا، لیکن اس دن سے وہ بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگی۔ میں نمرہ کے ساتھ خوش تھا، اس امید پر کہ اللہ مجھے اب بیٹا دے گا۔ صبا روزانہ کے معمول میں مصروف ہو گئی، جیسے اس کا اپنا وجود اب محض سائے کی صورت باقی تھا۔ ایک دن میں کمرے میں داخل ہوا تو ماہا اور ہیرا نمرہ کے ساتھ بیٹھ کر تصویریں رنگ رہی تھیں۔ نمرہ نے میری طرف دیکھا اور کہا، آپ کی بچیاں فنکار بننے والی ہیں، امید ہے بیٹے کے ساتھ رنگ بھی بدلیں گے۔ میرے جملے اکثر زہر گھولے ہوتے تھے اور میں یہ بات جانتا بھی تھا، مگر خود کو روک نہ پاتا۔ چند مہینوں بعد نمرہ امید سے ہوئی، اس خبر سے میں خوشی سے بے قابو ہو گیا۔ شام کو مٹھائی لے کر آیا، بچوں کے لیے بھی کھلونے، اور پہلی بار سب کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھایا۔ صبا نے خاموشی سے میری طرف دیکھا، جیسے برسوں بعد کسی اجنبی چہرے کو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ رات کو نمرہ نے کہا، آپ آج بہت خوش لگ رہے ہیں۔ ہاں، مجھے لگتا ہے اس بار اللہ میری سن لے گا۔ اگلے دن سے میں نمرہ کا زیادہ خیال رکھنے لگا، وقت پر دوا، اچھی خوراک، آرام۔ بیوی سے زیادہ وہ اب میرے خواب کی بنیاد بن چکی تھی۔ صبا ان دنوں چپ چاپ اپنے کام میں لگی رہتی، بچوں کو اسکول لے کر جانا، واپس لانا، نمرہ کے ساتھ وقت گزارنا، گھر کے کام سنبھالنا۔ وہ نہ ضد کرتی نہ شکایت۔ ایک بار ماہا بخار میں تپ رہی تھی، میں باہر سے آیا، صبا نے کہا، ماہا کی طبیعت ٹھیک نہیں، ڈاکٹر کو دکھانا ہوگا۔ میں نے سرسری سا جواب دیا، کل لے جانا، آج تھکا ہوا ہوں۔ صبا کچھ نہ بولی، خود رات گئی ماہا کو لپیٹ کر اسپتال لے گئی۔ میں اس دن نمرہ کے ساتھ کمرے میں آرام سے بیٹھا تھا اور صبا ساری رات بچے کے ماتھے پر پٹیاں رکھتی رہی۔ نمرہ کی امید نے میرے اندر ایک نیا جوش پیدا کر دیا تھا۔ ہر صبح میں دفتر جانے سے پہلے اس کا حال پوچھتا، دوا چیک کرتا اور جاتے جاتے مسکرا کر کہتا، اب کی بار بیٹا ہوگا، میرا بازو، میرا وارث۔ نمرہ جواب میں دعا دیتی، اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ گھر کے ماحول میں ایک عارضی خوشگواری آ گئی تھی۔ صبا جب تک چھپ کر سب کچھ سہتی آ رہی تھی، نمرہ کے لیے کھانے بناتی، دوا وقت پر دیتی، حتیٰ کہ بچوں کے ساتھ بھی اسے وقت دیتی۔ میں سب دیکھتا مگر کبھی کچھ شکریہ نہیں کہا۔ میں نے اپنے لیے ایک نئی الماری خریدی جس میں ننھے کپڑوں کے لیے جگہ رکھی، نیلے رنگ کا جھولا، چھوٹے جوتے اور ٹوپی، سب کچھ بیٹی کے لیے تھا۔ ماہا نے وہ جوتے دیکھ کر پوچھا، بابا یہ کس کے لیے ہے؟ میں نے کہا، تمہارا بھائی آئے گا، وہ پہنے گا۔ ہیرا نے بھی پیچھے سے کہا، تو کیا ہم پہن نہیں سکتے؟ میں نے بغیر ان کی طرف دیکھے کہا، یہ صرف لڑکوں کی چیزیں ہیں۔ کچھ مہینے بعد نمرہ کی طبیعت خراب ہوئی، میں فوراً ہسپتال لے گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا، ممکن ہے جڑواں بچے ہوں، ابھی مکمل طور پر نہیں کہا جا سکتا، لیکن احتیاط کریں۔
یہ سن کر میرے دل میں ایک عجیب سا خوف اور خوشی اکٹھی ہوئی۔ میں نے نمرہ کو تسلی دی، چاہے جڑواں ہوں، اللہ بیٹے دے گا۔ وقت گزرتا گیا۔ میں نے دعا کے لیے مختلف جگہوں سے پانی، تعویذ اور صدقے کا انتظام کیا۔ مسجد کے امام صاحب سے خاص دعا کروائی۔ آخری دن آیا تو میں نے نمرہ کو اسپتال لے گیا۔ آپریشن تھیٹر میں لے جاتے وقت اس نے میرے ہاتھ پکڑ کر کہا، آپ ناراض تو نہیں ہوں گی؟ جو بھی ہو اللہ کی رضا ہوگی۔ میں نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا، بس میری دعا قبول ہو جائے، بس یہ خواہش پوری ہو جائے۔ 2 گھنٹے بعد نرس باہر آئی، میرے ہاتھ پسینے سے بھرے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ اس نے ایک نظر مجھ پر ڈالی، پھر کہا، مبارک ہو، دونوں بچیاں ہیں، بہت پیاری جڑواں بیٹیاں، ماں بھی خیریت سے ہے۔ میں خاموش ہو گیا، ایسا لگا جیسے کسی نے میرے اندر سے آواز کھینچ لی ہو۔ میں ایک قدم پیچھے ہٹا اور دیوار سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لی۔ نمرہ کو جب ہوش آیا تو اس نے مجھے دیکھا، آنکھوں میں سوال تھا۔ میں نے صرف اتنا کہا، تم آرام کرو، تمہیں کچھ نہیں کہنا۔ میں اسپتال سے سیدھا گھر نہیں گیا، دفتر چلا گیا اور شام تک وہیں بیٹھا رہا۔ صبح جب نمرہ اور جڑواں بیٹیوں کو گھر لائی تو پورا گھر بچوں کی آوازوں سے گونجنے لگا۔ ماہا اور ہیرا خوش تھیں، ننھی بہنوں کو دیکھ کر اچھل رہی تھیں۔ صبا نے ایک چادر میں دونوں بچیوں کو لپیٹا اور میرے کمرے میں آ کر کہا، دیکھیے اللہ کی رحمتیں آئی ہیں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا، پھر آنکھیں پھیر لی۔ یہ رحمت نہیں، میری آزمائش ہے۔ صبا خاموشی سے بچیاں لے کر واپس چلی گئی۔ اب گھر میں 4 بچیاں تھیں، ہر طرف کپڑوں کا ڈھیر، بوتلیں، کھلونے اور رونے کی آوازیں۔ نمرہ اور صبا دونوں مصروف ہو گئی۔ دن رات بچوں میں گزرنے لگا۔ میں اب گھر کے اندر زیادہ وقت گزارنے سے بچنے لگا۔ دفتر کے بعد دیر تک باہر بیٹھا رہتا، کبھی مسجد، کبھی کسی دوست کے گھر۔ ایک دن ماہا میرے پاس آئی، ہاتھ میں کاغذ تھا۔ بابا، اسکول سے ستارہ ملا ہے، دیکھیے۔ میں نے کاغذ پکڑ کر میز پر رکھ دیا۔ اچھا ہے، اب جا کے پڑھائی کرو۔ ماہا نے پوچھا، بابا خوش نہیں ہوئے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، جب تم میں سے کوئی کچھ کما کر لائے گی تب خوشی مناؤں گا۔ وہ چپ چاپ واپس چلی گئی۔ 4 بیٹیوں کی موجودگی میرے لیے روز ایک سوال بن گئی تھی۔ دفتر میں بیٹھا رہتا تو حساب کتاب کرتا، کتنے کپڑے لگتے ہیں، کتنی فیسیں ہیں، کھانے کا خرچ، دوا، اسکول، کتابیں اور پھر شادیوں کا بوجھ الگ۔ میرے اندر سے کوئی روز ایک ہی بات دہراتا، تمہارے پاس صرف ذمہ داریاں ہیں، کوئی سہارا نہیں۔ گھر آتا تو ہر طرف بچوں کی آوازیں، کبھی ماہا کہہ رہی ہوتی، بابا دیکھیے میری نئی کاپی، کبھی ہیرا، بابا اسکول میں گانا سنایا۔ اب باقی ننھی بچیاں خاموشی سے آس پاس گھوم رہی ہوتی، لیکن میرے کان ان آوازوں سے بھر گئے تھے۔ مجھے وہ شور لگتا تھا جسے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں۔ نمرہ اور صبا دونوں تھک چکی تھیں۔ صبا پہلے ہی خاموش مزاج تھی، اب مزید ڈھل گئی تھی۔ ہر صبح بچیوں کے ناشتے، اسکول، کپڑے، صفائی اور دوپہر کا کھانا سنبھالتی۔ نمرہ چھوٹی بچیوں کے ساتھ جڑی رہتی، دونوں بیویاں گھر چلاتی تھیں اور میں صرف گزارا کرتا تھا۔ ایک شام جب میں دیر سے گھر آیا، ماہا نے دروازہ کھولا، مسکرا کر بولی، بابا آپ کے لیے تصویر بنائی ہے، دیکھیے۔ میں نے تصویر دیکھے بغیر کہا، پہلے پانی لاؤ۔ ماہا نے تصویر نیچے رکھی اور دوڑ کر کچن گئی، پانی لے کر آئی، لیکن میرے ہاتھ سے گلاس لیتے وقت ذرا پانی گر گیا۔ اندھی ہو کیا؟ گلاس بھی پکڑنا نہیں آتا؟ میں نے چیخ کر کہا۔ وہ گھبرا گئی اور تصویر کے کاغذ پر پانی گر گیا۔ یہ میری تصویر خراب ہو گئی، وہ بولی، لیکن میں پلٹ کر کمرے میں چلا گیا۔ نمرہ نے کہا، ماہا سارا دن وہی تصویر بنا رہی تھی، صرف آپ کے لیے۔ میرے پاس وقت نہیں ان فضول چیزوں کے لیے، میرے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہے۔ دماغ میں واقعی کچھ اور چل رہا تھا۔ ہفتوں سے ایک خیال میرے ساتھ سوتا جاگتا تھا، ایک حل، ایک آخری راستہ جو مجھے ان سب بوجھوں سے نجات دلانے والا تھا۔ پہلے اسے خیال سمجھا، پھر تجویز، اور اب وہ فیصلہ بن چکا تھا۔ ایک دن میں نے صبا سے کہا، کل چھٹی ہے، بچیوں کو باہر لے چلیں گے، دریا کے کنارے۔ صبا نے حیرت سے دیکھا، آپ خود کہیں لے جا رہے ہیں؟ ہاں، وقت دینا چاہیے ان کے لیے۔ ماہا خوشی سے اچھل پڑی، بابا ہمیں لے کر چلیں گے؟ واقعی؟ ہیرا نے فوراً کہا، میں اپنا رنگ برنگا دوپٹہ پہنوں گی۔ چھوٹی بچیاں کچھ سمجھ نہ سکی، لیکن ماہا سب کو ترتیب سے ہدایت دینے لگی کہ کون کیا پہنے گا، کیسے تیار ہوں گے۔ گھر میں کئی دن بعد ایک خوشی سی دوڑی تھی، لیکن وہ خوشی صرف ان کے لیے تھی۔ میرے اندر خاموشی تھی، ایک طے شدہ منصوبہ۔ اگلے دن میں نے صبح ناشتہ کیا، سب کو تیار ہونے کا کہا اور گاڑی نکال لی۔
صبا اور نمرہ دونوں نے ساتھ جانے کی خواہش کی، لیکن میں نے ٹال دیا۔ آج صرف بچیوں کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوں، کچھ یادیں بنانی ہیں۔ صبا نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بس ایک بار ماہا کے بال ٹھیک کیے اور آہستہ سے کہا، بابا کا کہنا ماننا، سب کی حفاظت کرنا۔ راستے میں بچیاں گاڑی میں گانے گنگنا رہی تھیں، ایک دوسرے سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں۔ میں خاموش تھا، صرف گاڑی چلا رہا تھا۔ دریا کا کنارہ سنسان تھا، ہوا میں نمی تھی اور پانی کی لہریں تیز تھیں۔ بچیاں ایک ساتھ گاڑی سے اتریں اور دوڑتے ہوئے دریا کے قریب گئے۔ ماہا نے کہا، بابا دریا کتنا خوبصورت ہے۔ میں نے ایک لمحہ ان کی طرف دیکھا، 4 معصوم چہرے، 4 مسکراتی آنکھیں، اور میں نے دل کی دیوار کو مزید سخت کر لیا۔ ماہا میرے پاس آئی، ہاتھ پکڑ کر بولی، بابا آپ بھی پانی میں آئیں، ہم سب کھیلیں گے۔ میں نے کہا، ہاں میں ابھی آتا ہوں، تم سب ذرا سامنے کھڑے ہو، ایک تصویر بنانی ہے۔ سب بچیاں خوشی سے سیدھی لائن میں کھڑی ہو گئی۔ دریا کی گرجتی ہوئی لہریں ان کے پیچھے شور کر رہی تھیں۔ میں ایک ایک کر کے ان کے قریب گیا، ان کے سروں پر ہاتھ رکھا اور پھر پہلی کو دھکا دے دیا۔ وہ چیخ مار کر پانی میں جا گری، دوسری کو دیکھنے کا موقع نہیں دیا، وہ بھی بہا دی۔ تیسری اور چوتھی، ہر دھکا ایک فیصلہ تھا، ہر چیخ ایک سوال تھی، لیکن میں جواب دینے کے موڈ میں نہیں تھا۔ چند لمحوں میں دریا اپنی لہروں کے ساتھ میری بیٹیوں کو نگل چکا تھا۔ میں چند قدم پیچھے ہٹا اور دریا کو دیکھتا رہا۔ میرے اندر کوئی آواز نہیں تھی، نہ پشیمانی نہ خوف۔ واپسی پر میں نے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے ایک بار پیچھے دیکھا، پانی چل رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ گھر پہنچا تو صبا اور نمرہ دروازے پر کھڑی تھی۔ میں نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا، دریا کا پانی اچانک بڑھ گیا، سب بچیاں بہہ گئی، میں کچھ نہیں کر سکا۔ صبا زمین پر بیٹھ گئی، ہاتھ منہ پر رکھ لیا اور نمرہ کی آنکھیں پھیل گئیں۔ میں بس خاموشی سے اندر چلا گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ صبا ابھی تک دروازے کے پاس بیٹھی تھی اور نمرہ ساکت کھڑی تھی۔ میرے منہ سے نکلا ایک جملہ، دریا کا بہاؤ بہت تیز تھا، سب کچھ پل بھر میں ہو گیا، اور بس نہ میں رویا، نہ نمرہ، نہ صبا۔ صبا کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، لیکن زبان جیسے بند تھی۔ نمرہ کی سانسیں تیز ہو گئی تھیں، پر اس نے ایک لفظ نہ کہا۔ میں سیدھا کمرے میں چلا گیا اور بستر پر لیٹ گیا، جیسے ایک تھکا ہوا آدمی جو کچھ برداشت کر کے واپس آیا ہو۔ اگلے دن محلے میں کہانی پھیل گئی کہ دریا کا ریلا آیا، 4 بچیاں بہہ گئیں۔ کسی نے سوال نہیں کیا، کسی نے شک نہیں کیا۔ صبا نے رشتہ داروں کو خود فون کیا اور ایک سادہ سا تعزیتی ماحول بنا۔ لوگ آئے، دعا کی، چپ چاپ چلے گئے۔ میں نے دکھاوے کے لیے 3 دن دفتر سے چھٹی کی۔ تیسرے دن نمرہ نے کہا، اگر آپ چاہیں تو چند دن کے لیے شہر سے باہر چلتے ہیں، دماغ ہٹ جائے گا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لیتے ہوئے کہا، یہ سب قسمت تھی، بس اب آگے بڑھنا ہے۔ چند ہفتے بعد نمرہ نے بتایا کہ وہ پھر سے امید سے ہے۔ میں نے فوراً نظریں اس پر جمائیں۔ یقین ہے؟ جی، ٹیسٹ پازیٹیو آیا ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور بغیر کچھ کہے گھر سے باہر نکل گیا۔ صبا نے جب سنا تو کچھ دیر کے لیے ساکت رہ گئی، پھر بس اتنا کہا، اللہ خیر کرے۔ اس بار میں کسی دعا، کسی تعویذ، کسی تعطل میں نہیں گیا۔ میں نے صرف خاموشی اختیار کی، اور پھر جب وقت آیا، نمرہ نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ بیٹے کی پیدائش پر پہلی بار میں نے اسپتال کے کمرے میں خوشی سے قدم رکھا۔ میں نے بچے کو گود میں لیا، ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا، اب وارث آیا ہے۔ نمرہ تھکی ہوئی مسکرا رہی تھی۔ صبا کمرے کے کونے میں کھڑی سب کچھ خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے پہلی بار صبا سے نظریں ملائیں اور کہا، اللہ نے دیر سے سہی لیکن اب دے دیا۔ صبا نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر کچھ دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ بیٹے کا نام میں نے خود رکھا، اذان۔ پہلا دن، پہلا نام، پہلا احساس جسے میں نے واقعی قبول کیا۔ اذان کی پیدائش کے بعد میری زندگی جیسے ایک نئی ڈگر پر آ گئی تھی۔ میں دن رات اس کے ارد گرد گھومتا، کھلونے خریدتا، کپڑے بدلتا، تصویریں کھینچتا۔ گھر میں اب وہی بچہ مرکز بن چکا تھا۔ کچھ ہی عرصے بعد نمرہ پھر سے امید سے ہوئی، اور اس بار بھی بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ میرا فخر دوگنا ہو گیا۔ لوگوں کے بیچ میں جب بیٹھتا تو فخر سے کہتا، میرے 2 بیٹے ہیں، ایک دن انشاءاللہ میرے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ پھر 1 سال بعد تیسرا بیٹا بھی دنیا میں آ گیا۔ نمرہ نے اس بار بھی خاموشی سے سب کچھ برداشت کیا۔ صبا کا رویہ بھی بدلا نہیں، وہ اپنی دنیا میں گم بچوں کی خدمت کرتی، نمرہ کا ساتھ دیتی اور کسی شکوے کے بغیر زندگی گزارتی گئی۔ اب میرے گھر میں 3 بیٹے تھے اور میرے لیے دنیا مکمل ہو چکی تھی۔
میں اکثر لوگوں کو کہتا اصل وارث بیٹے ہوتے ہیں، بیٹیاں تو رخصت ہو جاتی ہیں۔ محلے کے کچھ بزرگ ایک دن بیٹھے تھے، کسی نے پوچھا تمہاری 4 بیٹیاں تھیں نا؟ میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا تقدیر پانی لے گئی سب کو۔ یہ جواب میرے لیے رٹا رٹایا جملہ بن چکا تھا، اس پر مزید کچھ سوچنا نہیں تھا۔ میرے لیے بیٹیوں کا صفحہ بند ہو چکا تھا اور میں ہر گزرتے دن کے ساتھ اپنی نئی زندگی میں مگن ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے تینوں بیٹوں کے لیے اچھے اسکول چنے، ان کی پڑھائی، خوراک، لباس سب کچھ بہترین رکھا۔ ان کے کمروں میں اے سی، ان کے ہاتھوں میں موبائل اور میری زبان پر صرف ایک دعا، یہی میرا سہارا بنیں گے۔ اذان اب 7 برس کا ہو چکا تھا، جبکہ دوسرے دونوں 5 اور 3 کے تھے۔ ہر شام میں ان کے ساتھ بیٹھتا، ہوم ورک کرواتا، کہانیاں سناتا۔ تینوں بیٹے اب بڑے ہو چکے تھے۔ اذان نے بزنس ایڈمنسٹریشن میں ڈگری مکمل کر لی تھی۔ دوسرا بیٹا شعیب کمپیوٹر سافٹ ویئر کے کام میں تھا اور سب سے چھوٹا حسن یونیورسٹی کے آخری سیمسٹر میں تھا۔ گھر میں عزت، دولت، آسائشیں سب موجود تھیں۔ میں اکثر محلے کے بزرگوں کے سامنے بیٹھ کر کہتا اولاد ہو تو ایسی ہو، بیٹوں کے بغیر تو زندگی صرف دکھوں کی گنتی ہے۔ شعیب نے ایک دن آ کر کہا ابو ایک پلان ہے، دریا کے کنارے ایک فارمنگ پروجیکٹ لگانے کا سوچ رہے ہیں، جا کر جگہ دیکھنی ہے، آپ بھی چلیں نا؟ میں نے ہنستے ہوئے کہا اتنی برسوں بعد تم لوگ دریا یاد کر رہے ہو؟ اذان نے کندھے پر ہاتھ رکھا ابو پرانا وقت یاد کریں گے، کچھ نئی پلاننگ بھی سوچنی ہے۔ دریا کا ذکر سن کر میرے دل میں کچھ عجیب سی ہلچل ہوئی، مگر میں نے چہرے پر ظاہر نہ ہونے دیا۔ چلو تم لوگوں کا دل ہے تو میں بھی ساتھ چلتا ہوں۔ اگلے دن صبح وہ تینوں گاڑی لے کر آئے۔ میں بیچ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ راستے پر ہنسی مذاق ہوتا رہا۔ اذان نے بولا ابو ہم وہاں تصویریں بھی بنائیں گے، آپ دریا میں قدم رکھیں گے تو بچپن جیسی خوشی آ جائے گی۔ میں نے باہر جھانکتے ہوئے کہا وہ جگہ بہت کچھ یاد دلاتی ہے، پر اب سب ماضی ہو چکا ہے۔ شعیب نے پیچھے سے ہنستے ہوئے کہا ماضی کب کا مر چکا ابو، اب صرف مستقبل ہے۔ گاڑی دریا کے کنارے آ کر رکی۔ وہی جگہ تھی، تیز لہریں، نمی بھری ہوا اور وہی سناٹا جو برسوں پہلے میرے ساتھ رہ گیا تھا۔ ہم سب نیچے اترے۔ اذان کیمرہ سنبھالے ہوئے تھا۔ حسن آگے بڑھ کر بولا ابو ذرا ادھر آئے، یہ جگہ بہت اچھی ہے، روشنی بھی ٹھیک ہے۔ میں کچھ قدم آگے بڑھا، پانی کے شور میں کچھ یادیں جیسے قدموں سے لپٹنے لگی۔ اذان نے کہا ابو بس ایک تصویر یہاں کھڑے ہو کر۔ میں کھڑا ہو گیا، پیچھے وہ تینوں تھے۔ شعیب نے کہا ابو تھوڑا اور آگے، بالکل کنارے پر۔ میں نے قدم بڑھایا اور جیسے میں نے رخ موڑا، ایک زوردار دھکا۔ پانی کی سردی نے میرے جسم کو ایک لمحے میں جکڑ لیا۔ میں سنبھل نہ پایا، لہریں مجھ پر چڑھ دوڑیں۔ میں ہاتھ پاؤں مارتا رہا مگر زمین نیچے سے کھسک چکی تھی۔ کانوں میں صرف ایک جملہ گونجا آپ ہماری جائیداد پر سام بن کر بیٹھے تھے، اب بس کریں۔ پانی کی گہرائی میں جاتے جاتے میری آنکھوں کے سامنے وہ سب چہرے آ گئے جو برسوں سے دھند میں دبے ہوئے تھے۔ ماہا، ہیرا، فضا، نمرا، ایک ایک کر کے وہ سارے لمحے یاد آنے لگے۔ وہ دریا کے کنارے بچیوں کی خوشی، ان کے چہکتے چہرے، ان کے بول بابا آپ بہت اچھے ہیں، بابا میرے لیے پانی لے آئیں گے نا، بابا یہ کپڑے دیکھیں اسکول کے لیے نئے ہیں۔ پانی کے اندر آنکھیں کھلتی بند ہوتی رہیں۔ میں اوپر کی طرف ہاتھ بڑھاتا پر کوئی ہاتھ تھامنے والا نہیں تھا۔ پہلی بار مجھے لگا کہ میں واقعی تنہا ہوں۔ جو بیٹے وارث تھے وہ فیصلہ سنا چکے تھے، جو بیٹیاں بوجھ تھیں وہ آج یاد بن کر سینے میں اتر رہی تھیں۔ میں نے کئی بار چیخنے کی کوشش کی مگر آواز پانی میں ڈوبتی گئی۔ جسم کمزور ہو رہا تھا، سانسیں رکنے لگی تھیں، آنکھیں دھندلا رہی تھیں اور پھر کسی نے میرا بازو تھاما۔ ایک جھٹکا اور میں سطح پر آ گیا۔ کھانسی، پانی، بھاری سانسیں۔ کسی نے میرے سینے پر دباؤ دیا، منہ کھولا پھر دوبارہ دبایا۔ کچھ وقت کے بعد میں نے دھندلے منظر میں ایک چہرہ دیکھا، ایک عورت نقاب میں، چہرے پر نمی، ہاتھوں میں طاقت۔ کون ہو تم؟ اس نے خاموشی سے مجھے گاڑی میں ڈالا اور اسپتال لے گئی۔ جب آنکھ کھلی تو میں اسپتال کے کمرے میں تھا۔ نرس کچھ لکھ رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے پوچھا مجھے بچایا کس نے؟ نرس بولی ایک لڑکی تھی، این جی او چلاتی ہے، اسی نے اسپتال پہنچایا۔ میرے ذہن میں صرف ایک سوال تھا، کیوں؟ کمرے کا دروازہ کھلا، وہی نقاب پوش لڑکی اندر آئی۔ اس کے چہرے پر وہی سکون، لیکن آنکھوں میں کچھ مانوس ساکس۔ میری آنکھیں ابھی تک دھندلا دیکھ رہی تھیں، لیکن وہ چہرہ مکمل اجنبی ہو کر بھی کسی مانوس خواب جیسا لگ رہا تھا۔
میں بیڈ پر نیم دراز تھا، سانسیں بحال ہو رہی تھیں اور وہ لڑکی ایک کرسی پر بیٹھی تھی، دوپٹہ سر پر، خاموشی سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے زبان کو حرکت دی۔ تم کون ہو؟ اس نے نظریں نیچی کر کے کہا۔ انسانیت کے ناطے بچا ہے۔ انسانیت؟ میں نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا۔ دنیا میں اب بھی ایسی باتیں باقی ہیں؟ وہ خاموش رہی۔ میں نے دوبارہ سوال کیا، نام کیا ہے تمہارا؟ اس بار اس نے سر اٹھایا اور میرے چہرے میں آنکھیں گاڑ دی۔ فضا۔ میں نے جیسے وقت کے دروازے پر ایک زوردار دھکا کھایا، دل رک سا گیا، ہاتھ بے اختیار لرزنے لگا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں۔ فضا؟ جی، فضا، آپ کی چھوٹی بیٹی، جسے آپ نے دریا کے کنارے آخری دھکا دیا تھا۔ میرے حلق سے آواز نہ نکلی، زبان خشک ہو چکی تھی، جسم میں کپ کپی سی دوڑ گئی۔ نہیں، میں نے تو، تم تو، باقی 3 بہنیں چلی گئی، میں بچ گئی۔ میں نے آنکھیں میچ لیں، کمرے کی دیواریں جیسے مجھ پر جھکنے لگی۔ فضا کی آواز اب جیسے میری سماعت میں گھل رہی تھی۔ ایک اجنبی شخص جو دریا کے قریب واک کر رہا تھا، اس نے مجھے بہتے دیکھا، وہ ہاتھ بڑھا سکا، مجھے کنارے پر کھینچ لایا۔ میری سانس بند ہو رہی تھی مگر وہ نہیں رکا، مجھے گاڑی میں ڈال کر اسپتال لے گیا۔ پھر میرے اندر سے سوال ابھرا۔ اس شخص کا نام یاسین تھا، اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا، دونوں بے اولاد تھے۔ اس دن اللہ نے انہیں بیٹی دے دی۔ میں خاموش سنتا رہا۔ انہوں نے میرا نام نہیں بدلا، فضا ہی رکھا۔ میرے بچپن کی تصاویر، میری زبان سے نکلے چند الفاظ، سب لکھ کر رکھتے گئے۔ وہ کہتے تھے ایک دن شاید تمہیں اپنی اصل پہچان ملے۔ پھر تعلیم، میں نے اسکول وہیں سے شروع کیا۔ یاسین انکل مجھے ہمیشہ کہتے بیٹی بن کر جیو، بدلے کی آگ میں نہیں۔ میں نے ان کی بات مانی، بی اے کیا، پھر ماسٹرز۔ آج ایک یونیورسٹی میں لیکچرر ہوں اور ساتھ ایک NGO چلاتی ہوں۔ کیا باقی بہنیں؟ 3 بہنیں دریا کی نظر ہو گئیں، صرف میں بچی، وہ بھی اتفاق سے۔ میرا سر جھک گیا، ہاتھوں کی انگلیاں کانپنے لگیں۔ اور تم نے کیوں بچایا؟ وہ خاموشی سے بولی۔ اگر میں بھی نفرت کرتی تو آپ آج زندہ نہ ہوتے۔ میں تو تمہیں بھول چکا تھا۔ تم کیسے؟ میں خود سب بھول گئی تھی۔ یاسین انکل نے کبھی مجبور نہیں کیا، بس ایک دن انہوں نے مجھے سب یاد دلایا۔ ایک بوڑھا شخص جو اپنی بیٹیوں کو خود بہا آیا ہو، وہ کبھی سکون سے نہیں جی سکے گا۔ وہ کہا کرتے جب وقت آئے اس کا سامنا کرنا۔ میں نے اس کے چہرے پر نظر ڈالی، وہ فضا تھی، وہی جس کی مسکراہٹ میرے ہاتھوں میں دفن ہو گئی تھی۔ تم نے مجھے کیوں نہیں چھوڑا؟ اس لیے کہ میں بیٹی ہوں۔ بیٹیاں مار سکتی ہیں لیکن ماں باپ سے نفرت نہیں کر سکتی۔ میرے آنسو خاموشی سے بہنے لگے، پہلی بار آنکھیں بھی تھک گئیں اور دل بھی۔ کیا تم نے مجھے معاف کر دیا؟ جس دن بچایا اسی دن معاف کیا۔ اور تمہاری ماں صبا، وہ کیسی ہے؟ میں اس سے مل چکی ہوں، وہ اب بہت ضعیف ہو چکی ہیں، لیکن آپ کی وفادار آج بھی ہے۔ بیٹے، انہیں کچھ پتا ہے؟ ہاں، انہیں سب معلوم ہے۔ وہ جانتے ہیں آپ بچ گئے ہیں اور کس نے بچایا ہے۔ میں نے سر جھکا کر کہا، تو پھر وہ کیوں؟ کیونکہ آپ کی کہانی اب پوری ہو چکی ہے۔ بیٹے اپنی مرضی سے جی رہے ہیں، ان کے پاس وقت نہیں۔ اور تم یہاں کیوں ہو؟ صرف یہ دیکھنے آئی ہوں کہ آپ کو کچھ احساس ہوا یا نہیں۔ ہوا، سب کچھ ہوا، جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہ سب ہوا۔ فضا اٹھ کھڑی ہوئی۔ اب میں چلتی ہوں، آپ کو رہنے کی جگہ چاہیے تو اس NGO میں آ سکتے ہیں، جس کی بنیاد ایک باغ کی نافرمانی پر نہیں بلکہ اس کی بخشش پر رکھی گئی ہے۔ تم مجھے وہاں جگہ دو گی؟ وہ میرا نہیں، اللہ کا ادارہ ہے، وہاں سب کے لیے جگہ ہے، یہاں تک کہ آپ کے لیے بھی۔ دروازہ کھلا، وہ باہر جانے لگی تو میں نے بے اختیار آواز دی، فضا۔ وہ پلٹی۔ بیٹی؟ تم میری بیٹی ہو؟ اس نے سر ہلایا۔ آپ کی چھوٹی بیٹی، جسے آپ نے بھولا مگر اللہ نے نہیں بھولا۔ وہ دروازہ پار کر گئی اور میں ایک خاموش کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ آنکھوں میں وہ منظر لیے، دل میں ایک ناقابل معافی گناہ لیے، اور شاید پہلی بار میرے دل نے بیٹی کہا، دل سے۔ NGO کا دروازہ پرانا تھا لیکن اس پر لگے بورڈ پر نئے حروف چمک رہے تھے، پناہ، بے آسرا بچوں کے لیے زندگی کا نیا آغاز۔ میں پہلی بار اس عمارت میں داخل ہو رہا تھا جس کی بنیاد میری خاموش نفرت اور فضا کی بے آواز قربانی پر رکھی گئی تھی۔ اندر داخل ہوتے ہی در و دیوار پر رنگین تصویریں، سلیقے سے لگے بچوں کے بنائے ہوئے پوسٹر، اور ہر کونے میں ایک نرمی سی محسوس ہوئی۔ ایک نوجوان لڑکی، غالباً ایک رضاکار، مجھے پہچان گئی۔ آپ نوید صاحب ہیں؟ فضا باجی آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے چل دیا۔ دفتر کے دروازے پر پہنچ کر اس نے دستک دی۔
اندر سے فضا کی آواز آئی، آ جائیں۔ دروازہ کھلا، میں اندر داخل ہوا۔ فضا کرسی پر بیٹھی تھی، سامنے کی میز پر فائلوں کا ڈھیر اور ایک کپ چائے رکھا تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ بیٹھیں۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ نظریں جھکی ہوئی تھیں لیکن دل میں ایک ہلچل جاری تھی۔ یہ جگہ تم نے بنائی؟ ہاں، وہی درد جس نے مجھے بچپن میں یتیم کیا، وہی میرے مقصد کا محرک بنا۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ جس شخص نے مجھے دریا سے نکالا اس کا کوئی بچہ نہیں تھا۔ اس نے مجھے پال پوس کر تعلیم دی اور کہا اگر زندگی کبھی سوال بن جائے تو اس کا جواب خدمت سے دو۔ میں نے یہی کیا۔ میں نے دیوار پر لگی بچوں کی تصویروں کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سب بچے، اکثر کو گھر سے نکال دیا گیا، کوئی بھاگ آیا، کوئی یتیم ہو گیا، جنہیں دنیا نے بوجھ کہا، ہم نے انہی کو سرمایہ سمجھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، اور تم نے انہیں بوجھوں کو اپنے خاندان بنایا؟ فضا نے میری طرف دیکھا۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، وارث ہوتی ہیں۔ یہ جملہ مجھے زندگی نے سکھایا۔ اگر میں بھی ماں کی کوکھ سے بیٹا بن کر نکلتی تو شاید آج آپ کی وارث نہ ہوتی بلکہ مجرم بن چکی ہوتی۔ میں نے گہری سانس لی۔ میں نے تمہیں پہچاننے میں بہت دیر کر دی، لیکن پہچان لے، یہی کافی ہے۔ تمہیں کبھی غصہ نہیں آیا؟ آیا، بہت آیا، لیکن یاسین انکل نے کہا تھا نفرت صرف تب ختم ہوتی ہے جب معاف کیا جائے۔ میں نے آپ کو بچا کر خود کو آزاد کیا۔ اور تمہارے بیٹے؟ میرا کوئی بیٹا نہیں، لیکن یہ بچے میرے وارث ہیں۔ جب میں نہیں ہوں گی تو یہ ادارہ ان کے ہاتھوں میں ہوگا۔ میں نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا اگر ممکن ہو تو مجھے بھی یہاں کچھ دنوں کے لیے رہنے دو۔ میرے بیٹے مجھے قبول نہیں کرتے۔ فضا نے لمحے بھر کو میری طرف دیکھا، پھر کہا آپ رہ سکتے ہیں، لیکن ایک شرط پر۔ کیا شرط؟ یہاں کے بچے آپ کو صرف دادا کہیں گے، نہ نوید صاحب، نہ استاد، نہ باپ، صرف دادا۔ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے، کھائیں گے، بات کریں گے، کہانیاں سنائیں گے، اور ان کی نظروں میں وہ باپ بنیں گے جو ان کے نصیب سے چھن گیا۔ میں نے سر ہلا دیا۔ آنکھوں میں کچھ دھند سی چھا گئی تھی۔ اسی شام مجھے ایک چھوٹا سا کمرہ دیا گیا، بستر، ایک میز اور کھڑکی سے باہر کھیلتے بچوں کی آوازیں۔ رات کو جب لائٹس بند ہوئیں اور میں بستر پر لیٹا تو پہلی بار ایسا محسوس ہوا کہ سکون واقعی خاموشی میں چھپا ہوتا ہے، شور میں نہیں۔ اگلی صبح جب میں باہر نکلا، 2 چھوٹے بچے میرے پاس آئے۔ دادا جی، ناشتے میں ہمارے ساتھ بیٹھیں۔ میں نے ان کے سروں پر ہاتھ رکھا۔ چلو چلتے ہیں۔ کھانے کے بعد فضا آئی، ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ یہ بچوں کا شیڈول ہے، اگر آپ چاہیں تو دن میں ان کے ساتھ سٹوری ٹائم رکھ سکتے ہیں۔ میں کہانیاں سناؤں گا؟ جی، کیونکہ اب آپ کو سنانے کا وقت آ چکا ہے۔ میں نے سر ہلا دیا۔ سٹوری ٹائم کے لیے بیٹھا تو 10-12 بچے میرے گرد جمع ہو گئے۔ میں نے پہلی کہانی سنائی، ایک ایسے آدمی کی کہانی جو بیٹیوں کو بوجھ سمجھتا تھا اور آخرکار انہی بیٹوں سے سبق سیکھتا ہے۔ کہانی سنانے کے بعد ایک بچی نے پوچھا دادا، وہ آدمی آخر میں خوش ہوا یا اداس؟ میں نے کہا اسے سچ سمجھنے کی اجازت مل گئی تھی، وہ کافی تھا۔ وقت نے ایک بار پھر کروٹ لی اور میں اب اس موڑ پر کھڑا ہوں جہاں نہ واپسی کا کوئی راستہ ہے، نہ ساتھ چلنے والا کوئی۔ NGO میں کچھ مہینے گزارنے کے بعد فضا نے مجھ سے آہستہ سے کہا ابو، آپ کو بہتر سہولتوں کی ضرورت ہے اور یہاں بچوں کی جگہ محدود ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ جانتی تھی کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ میں اب بوجھ نہیں بننا چاہتا تھا، کسی پر نہیں، حتیٰ کہ اس بیٹی پر بھی نہیں جو سب کچھ دیکھ کر بھی خاموش تھی۔ اولڈ ہوم میں میرا کمرہ چھوٹا ہے، لیکن کھڑکی سے دھوپ آتی ہے، درختوں کے سائے کمرے کی دیوار پر کھیلتے رہتے ہیں، کبھی کبھار پرندوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ یہاں رہنے والے سب اپنے اپنے قصے لیے بیٹھے ہیں، اور میں بھی۔ جب پہلی بار یہاں پہنچا تو استقبالیہ پر بیٹھے نوجوان نے فائل کھول کر پوچھا نام؟ نوید۔ رشتہ دار کوئی؟ میں نے سوچا، پھر آہستہ سے کہا ایک بیٹی ہے، فضا نام ہے، وہی مجھے لائی ہے۔ نوجوان نے سر ہلایا۔ بہت لوگ یہاں بیٹی کے بجائے بیٹوں کا نام لیتے ہیں، مگر چھوڑنے پھر بھی بیٹیاں ہی آتی ہیں۔ یہ جملہ جیسے میرے سینے میں ترازو بن کر ٹک گیا۔ بیویوں کی بات کریں تو صبا اب اس دنیا میں نہیں، وہ ایک دن خاموشی سے چلی گئی۔ فضا نے آ کر بتایا تھا ماں کی دعائیں اب بھی آپ کے ساتھ ہیں، وہ آخری وقت تک آپ کی صحت کی فکر کرتی رہی۔ میں نے ہاتھ جوڑے اور کہا اللہ اس کا حساب مجھ سے لے، میں نے اسے کیا دیا؟ نمرہ اب اپنے بیٹوں کے ساتھ ہے، ایک الگ فلیٹ میں جس کے دروازے میرے لیے بند ہیں۔ شعیب اور حسن کبھی کبھار سال میں ایک فون کال کر لیتے ہیں۔ اذان نے آخری بار صرف اتنا کہا تھا ابو، ہمیں آپ سے نہیں، آپ کے فیصلوں سے مسئلہ ہے۔ میں نے فون پر خاموشی سے سنا اور لائن کٹ گئی۔
फिजा कभी कभार आती है, हाथ में फलों का थैला या कभी मेरे लिए नई चप्पल। वो आकर पूछती है, कमर में दर्द तो नहीं? दवा ली थी सुबह? और मैं बस सर हिलाकर जवाब देता हूँ। एक दिन वो साथ एक बच्ची को भी लाए, 6-7 साल की होगी, शरारती सी आंखें, हाथ में किताब। ये कौन है? मैंने पूछा। एनजीओ में रहती है, माँ ने छोड़ दिया था, बाप का पता नहीं, अब मेरे साथ रहती है। बच्ची मेरे करीब आए, हाथ में किताब देकर बोली, दादा आप पढ़ना जानते हैं? मैंने किताब लेकर कहा, हाँ कभी पढ़ाया करता था। फिर मुझे भी पढ़ाए ना। फिजा मुस्कुराई। दादाजी यहाँ अब सबको कहानियां सुनाते हैं। मैंने बच्चे को गोद में बिठाया और आहिस्ता से कहा, चलो आज एक कहानी सुनाता हूँ, एक ऐसे शख्स की जो सारी जिंदगी गलत समझता रहा और आखिर में सच से मिला। दिन गुजरते रहे। मेरे कमरे में अब एक छोटा कोने का रैक है जिस पर कुछ किताबें हैं और दीवार पर एक कील पर लटकी पुरानी तस्वीर, फिजा की छोटी उम्र की, जिसे यासीन अंकल ने बचाया था। हर महीने के आखिरी जुमे को फिजा आती है, एक मखसूस वक्त पर, मखसूस अंदाज में कमरे की सफाई करती है, दवा चेक करती है और आखिर में चुपचाप मेरे पास बैठ जाती है। एक दिन मैंने उससे कहा, तुम क्यों आती हो? तुम्हारा तो सब कुछ खत्म हो चुका मेरे साथ। उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि बेटियां माँ बाप से नफरत नहीं करती। मैंने नजरें झुका ली, आवाज रुक गई, लेकिन आंखें भीग गईं। बेटी, ये लफ्ज अब मेरे लिए इबादत जैसा है। और बाप? उसने पूछा। बस एक गुनाहगार जिसे माफी मिल गई है। फिजा ने मेरे हाथ पर हाथ रखा। आप दादाजी नहीं, अब्बा जी हैं, लेकिन अब्बा बनने का हक जब ही मिलता है जब बाप सीख ले कि औलाद क्या है। मैंने सीख लिया फिजा, बहुत देर से सीखा, लेकिन दिल से सीखा। बस यही काफी है अब्बा। उस दिन के बाद जब भी वो आती तो दरवाज़ा खटखटाती नहीं, सीधा आकर बैठ जाती, मेरे लिए कुछ फल, दवाओं की पैकिंग और साथ एक नई कहानी लेकर। आखिरी बार जब वो आई मेरे बाल और सफ़ेद हो चुके थे और हाथों में लर्जिश आ गई थी। उसने मेरे माथे पर हाथ रखा। कभी कभी सोचती हूँ, आप हमें दरिया में न धकेलते तो शायद हम सब जिंदा होते। मैंने आहिस्ता से कहा, और शायद तुम इतनी मजबूत ना होती, शायद मैं इतना पछताता भी ना। सच यही है कि तकदीर इंसान को तोड़ती है, लेकिन वहीं से जोड़ना भी सिखाती है। तुम खुश हो फिजा? हाँ, क्योंकि मुझे मालूम है मैं किसी का बोझ नहीं, किसी की ताकत हूँ। मैंने उस दिन पहली बार दिल से दुआ दी, अल्लाह करे हर बाप को ऐसी बेटी नसीब हो। बस शर्त ये है कि वो बेटी को बोझ ना समझे, शुरू से वारिस समझे। फिजा दरवाजे से जाने लगी, फिर रुकी, पलट कर कहा, अब्बा अब दिल में कोई बोझ है? मैंने कहा, नहीं, अब सिर्फ तुम हो और तुम्हारे बचपन की आवाज़ जो अब दिल में गूंजती है कि बाबा अच्छे हैं। फिजा खामोशी से चल दी और मैं पहली बार अपने कमरे में तन्हा नहीं था। आज भी जब खिड़की से बाहर देखता हूँ तो वो परिंदा नजर आता है जो उड़ने से पहले गिर चुका था, मगर दोबारा उड़ना सीख गया जैसे मैं, और मेरी आंखों से बहता हर आंसू पछतावे का नहीं, शुक्र का है। मैं नवीद हूँ और अब मैं जान चुका हूँ बेटियां बोझ नहीं होती, वारिस होती हैं। बेटियां कभी बोझ नहीं होती, वो माँ बाप का असल सहारा और जिंदगी की असल वारिस होती है। जो बेटियों को ठुकरा देते हैं, वक्त एक दिन उन्हीं को आईना जरूर दिखाता है। जी तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अपनी राय का इजहार हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिएगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मौसूल हो सके। मिलते हैं ऐसी ही एक सबक आमूज कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।